من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، سورۃ الکاف پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ دن ہم نے سورۃ الکاف کی 78 نمبر آیت تک پڑھا تھا، اور ہمیشہ کی طرح جیسا کہ سبق شروع کرنے سے پہلے میں ایک دہرائی کیا کرتا ہوں، ایک بات جو ہے وہ دوبارہ کیا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بنیادی جو چیز ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کا جو خلاصہ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کا مرکزی نقطہ ہے، جو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ہمیشہ ہر درس سے شروع ہونے سے پہلے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی ولد نہیں ہے، اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، اللہ ایک اکیلی ذات ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ وہ مشرکین کے جو شبہات تھے، مشرکین کے شبہات جو تھے، اس میں اللہ پاک نے اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ یہود نے جو لکھ کر ان کو دیے تھے اس کا ذکر ہوا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، یا اللہ کا ایک بندہ، جو اللہ پاک نے کہا کہ میرا ایک بندہ تھا، اور میں نے کل بتایا بھی تھا کہ مفسرین نے کہا وہ خضر علیہ السلام تھے۔ تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوتی ہے تو اس کے احوال تو میں نے آپ حضرات کے سامنے کل بھی میں سمجھتا ہوں کہ تفصیل سے بیان کیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں خضر علیہ السلام سے کچھ علوم سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ میرے ساتھ، پہلے خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ ٹھہر نہیں سکیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی بالکل میں آپ کو فالو کروں گا، میں جو ہے آپ کی تمام چیزیں جو ہے اس کی پیروی کروں گا، اور کوئی حکم آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام، کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہ کمٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ کمٹمنٹ ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں سفر کرتے ہیں، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہیں، تو کوئی منظر دیکھتے ہیں۔ منظر کیا دیکھتے ہیں کہ جس کشتی میں موسیٰ علیہ السلام سوار ہوتے ہیں تو خضر علیہ السلام جو اس کشتی کی جو ہے اس کو لاڑے کے ساتھ اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، آپ ہمیں غرق کرنا چاہتے ہیں، یہ تو غلط کام کر رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام پھر کہتے ہیں میں نے کہا تھا تم نہیں میرے ساتھ ٹھہر سکو گے، وہی بات کر دی نا آپ نے۔ پھر خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ مواخذہ میرے اوپر نہ کریں، مجھے یہ بھول سے ہو گیا ہے، میں اس کی معذرت کرتا ہوں۔ پھر وہ چل پڑتے ہیں تو ایک لڑکا دیکھتے ہیں، تو خضر علیہ السلام اس لڑکے کو پکڑتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا ہے، تو ناحق قتل کر دیا اور اس پہ قصاص بھی نہیں تھا۔ تو خضر علیہ السلام پھر جواب دیتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ تو نہیں ٹھہر سکے گا میرے ساتھ، وہی کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چلو ایسا ہے کہ پھر میں دوبارہ نہیں کہتا، دوبارہ ایسی جرات کوشش نہیں کروں گا، تو آپ مجھے جو ہے نا اس پر مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو ایک بستی میں جاتے ہیں، تو بستی سے وہ کھانا طلب کرتے ہیں۔ بستی والے جو ہیں وہ کھانا دینے سے انکار کر دیتے، تو ایک دیوار دیکھتے ہیں، خضر علیہ السلام وہ گر رہی ہوتی ہے اور خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر لیتے، معاوضہ مقرر کر لیتے، تو اس دیوار کرنے کا معاوضہ آپ لے لیتے، چلو ہمارا ان پیسوں سے کوئی کھانا تو آ جاتا۔ خضر علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا تم نہیں چپ کر سکو گے، تو میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکو گے، اب میری اور تیری جو ہے راہیں جدا ہیں، اور میں وہ باتیں آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے۔ ایک تو یہ میں نے کام کیے کیوں، دوسرا یہ جو کام میں نے کیے ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں اور اللہ کی طاقت سے کیے ہیں۔ وہ کام کیا تھے؟ کشتی کو کاٹنے کا مقصد، بچے کو قتل کرنے کا مقصد، اور اس دیوار، گری ہوئی دیوار جو گر رہی تھی اس کو سیدھا کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ اللہ پاک آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں، اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جو یہ کشتی، جہاں تک کشتی کی بات ہے تو وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، اس کو چلا کر کیا کرتے تھے؟ مزدوری کرتے تھے۔ وَرَدْتُ أَن يَعْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، وہ ہم نے ارادہ کیا
کیا ارادہ کیا کہ ہم اس کشتی کو، یہ آگے اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں پھر پوری بات سمجھ آ جائے گی. وراہم مالکن یاخذ کل سفینۃ غصبا. تو دیکھا ہم نے کہ یہ جو سامنے ایک بادشاہ رہتا تھا جو کیا کرتا تھا کہ وہ کشتی کو جو کشتی ہوتی تھی اس کو وہ اپنے پاس ضبط کر لیتا تھا. تو ہم نے اس کو عیب دار کر لیا کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کی کشتی بچ جائے. ہم نے ان کی کشتی کو عیب لگا دیا، اس کو کاٹنا شروع کر دیا تاکہ بادشاہ اس کو پسند نہ کرے اور عیب دار سمجھ کر اس کو چھوڑ دے. یہ ہم نے اس وجہ سے کیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور جہاں تک لڑکے کی بات ہے، اور جو لڑکا تھا جس کو وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو وہ لڑکا تھا فَكَانَ أَبَوَاهُ، اس کے جو والدین تھے، اس کے ماں باپ جو تھے، مومنین، وہ نیک تھے. ہمیں یہ اندازہ ہوا، یہ اندیشہ ہوا، یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو سیدھے راستے سے زبردستی ہٹا نہ دے، اس لیے ہم نے کیا کر دیا، اس کو قتل کر دیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. تو اور پھر ارادہ کیا یہ کہ نعم البدل، اس کا بدل ان کا پروردگار ان سے بہتر ان کو عطا کر دے گا، جو محبت میں بہت زیادہ قریب ہوگا، جو قرب والا ہوگا، محبت والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، نیت والا ہوگا. یہ سارے معنی کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے وہ جو بچے کو قتل کرنے کی بات خضر علیہ السلام نے جو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ خضر علیہ السلام اس بچے کو قتل کر رہے ہیں، تو اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ میں نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس کے والدین نیک تھے، اور کہیں وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا باغی ہو جاتا اور اپنے والدین کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا اور گمراہ کر دیتا، ان پر سختی کرتا. تو ہم نے پھر، اللہ بڑے قدردان ہے، اللہ نے پھر یہ کیا کہ ہم نے اس کا نعم البدل عطا کیا، اور نعم البدل ایسا عطا کیا کہ وہ ہم اس کو نعم البدل دے دیں گے کہ وہ جو نیک ہوگا، ایمان والا ہوگا، اور محبت میں بہت زیادہ قریب ہوگا، والدین کا اتباع کرنے والا، والدین کا تابع دار، والدین کا نقش قدم پر چلنے والا ہوگا. وہ اللہ پاک اس کی بات فرما رہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اور جہاں تک دیوار کی بات ہے تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ جو دیوار تھی وہ غریب بچے کی تھی جو شہر میں رہتا تھا. لغلامین، یتیم بچوں کی تھی. یتیمین، یتیم جو بچے تھے، دو لڑکے جو یتیم بچے تھے، شہر میں رہتے تھے. اس کے نیچے کیا تھا؟ تحتہ کنزن، اس کے نیچے خزانہ تھا. لاہما، ان کے نیچے کیا تھا؟ خزانہ تھا. وکان ابوہما صالحا، ان کا والد بڑا نیک تھا. فاراد ربک ان یبلغها اشدہما ویستخرج کنزہما. تو پروردگار نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو ہم دبا دیں، اس دیوار کے نیچے دبا دیں، تاکہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، جوان ہو جائیں، تو اپنا خزانہ نکال سکیں، اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال سکیں. یہ اللہ پاک نے یہ جو ہے وہ اپنا خزانہ نکال سکیں. ابھی وہ بچے ہیں، جب وہ جوانی کو پہنچ جائیں گے تو اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال سکیں گے. ابھی چونکہ وہ بچے ہیں، اگر ان کو خزانہ مل گیا، وہ لے لیا، تو لوگ ان سے کیا کریں گے؟ چھین لیں گے، اور کسی ان کے کام نہیں آئے گا. کنزہما رحمت من ربک، رحمتن من ربک. یہ جو رحمتن من ربک ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے خزانہ نکال لیں گے، اپنے رب کی رحمت سے کیا کر لیں گے؟ وما فعلتہ عن امر ربک طویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب یہ بات وہ ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں وما فعلتہ عن امر ربک، میں نے یہ جو جتنے کام کیے ہیں یہ میں نے نہیں کیے، یہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ تیرے رب کے حکم کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ میرے رب کے حکم کے ساتھ ہوئے ہیں. یہ جو کام، یہ بچے کو مارنے والی بات کی وضاحت کر دی، دیوار جو گر رہی تھی اس کو اٹھانے والی بات کی وضاحت کر دی، اور کشتی جس پہ سوار ہو رہے تھے اس کشتی کو کاٹنے والی بات کی وضاحت فرما دی. تو یہ کام میں نے نہیں کیا، اپنے رب کی مرضی سے کیے ہیں. طویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اور یہی وہ بات ہے
جس پر تو صبر نہیں کر سکا تو میں تجھے بتا رہا ہوں، یہی وہ بات ہے جس پر تو صبر نہیں کر سکا تو وہ باتیں میں تجھے کیا کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اب یہاں بات ذی القرنین کے متعلق ہو رہی تھے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ جو اصحاب کہف اور ذی القرنین اور خضر علیہ السلام کے متعلق جو شبہات تھے مشرکین کے جو شبہات تھے، ان میں ایک یہ کیا تھا، ذی القرنین کا، کہ ذی القرنین کے بارے میں پوچھنا کہ وہ ذی القرنین کون تھا۔ ذی القرنین کے بارے میں مشرکین کو یہود نے جو سوال لکھ کر دیے تھے، اور وہ مشرکین قریش کے پاس لے کر آئے تھے، اور قریش پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تھے، وہ ذی القرنین، اس کے متعلق وہ کون تھے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ پاک، یہ سورۃ الکہف جو اتری ہے، میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ اللہ پاک نے پہلے اصحاب کہف کا ذکر کیا، اصحاب کہف کے بعد خضر علیہ السلام کا ذکر کیا، اب پھر ذی القرنین جو سوال تھا اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ جو مشرکین نے سوال پوچھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَلْتُ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، تو آپ ان کو کہیں، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے بارے میں، تو کہیں ان کو کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ذی القرنین کے بارے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بادشاہی عطا کی تھی زمین میں، حکومت عطا کی تھی، کس کو، ذی القرنین کو زمین میں حکومت عطا کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کے اسباب جو ہیں، اس کا جو سامان ہے وہ بھی عطا کیا تھا۔ فَاتَّبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، وہ ایک راستے کے پیچھے، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ، یہاں تک کہ وہ سمندر کے، ڈوبنے والے سمندر کے پاس پہنچے، اور انہیں دیکھا کہ ایک دلدل سیاہ چشمہ جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، ایک دلدل نما سیاہ چشمہ جو ہے وہ اس کو، وہ کیا کر رہا ہے، وہ ڈوب رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، پھر ان کو کچھ لوگ ملے، قوم ملی، کچھ افراد ملے۔ قُلْنَا، ہم نے ان کو کہا، یا ذی القرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسَنًا، کہ یہ لوگ ہیں، یا تو ان پر کو آپ سزا دے دیجئے، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ ذی القرنین کے پہلے سفر کی بات ہو رہی ہے، جو انہوں نے پہلا سفر کیا تھا۔ جہاں انہوں نے وہ سفر کیا تھا، اس کے بعد وہ سمندر ہی سمندر تھا سارا، اور وہ آخری کونا تھا، اور وہاں تک ذی القرنین جب پہنچے تھے تو ذی القرنین نے وہ تمام علاقوں کو جب فتح کر لیا تھا، اور فتح کرنے کے بعد جیسے عام بادشاہ، باقی بادشاہ جو ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ ان کو یرغمال بنا لیتے ہیں، کوئی مال غنیمت ان کو مل جاتا ہے، تو وہ جو سامان ان کو مل جاتا ہے یا لوگ مل جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا اگر چاہیں تو ان لوگوں کو آپ قتل کر دیں، اگر چاہیں تو آپ کیا کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، یا جو ہے ان کو آپ چھوڑ دیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ذی القرنین کیا نبی تھے؟ اگر نبی تھے تو وحی کے ذریعے پیغام بھیجا ہوگا، اگر نبی نہیں تھے، ولی تھے، تو اس وقت کے نبی کو یہ پیغام دیا ہوگا، اور پھر اس نبی کے ذریعے یہ پیغام ذی القرنین تک پہنچا ہوگا، یا پھر وہ خود ولی تھے اور ان کو الہام ہوا ہوگا، الہام کے ذریعے یہ ساری بات بیان کر دی ہوگی۔ مفسرین نے بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں۔ تو وہاں جب وہ پہنچے تو اس تمام علاقے کو انہوں نے کیا کر لیا تھا، فتح کر لیا تھا، اس کے بعد کوئی اور آبادی نہیں تھی۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سلطنت عطا کی تھی، ان کو حکومت عطا کی تھی، ان کو طاقت عطا کی تھی۔ مشرکین کے ذہن میں یہ تھا، مشرکین کے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ ذی القرنین جو ہیں یا خضر علیہ السلام جو ہیں، ان کو اللہ پاک نے، یہ جو ہیں یہ اللہ کے کوئی نائب ہیں یا اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی وہ یہی سوچتے تھے، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اصحاب کہف چونکہ 309 سال سوئے رہے ہیں، تو 309 سال 3 دن بندہ نہیں سو سکتا اپنی مرضی سے، تو وہ مرضی کے قابل تھے، اختیار والے تھے۔ اور آج کے مشرک کی بھی ذہنیت یہی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اپنی طاقت سمجھ بیٹھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے اس کو طاقت دی ہے تو یہ اختیار دے سکتا ہے۔ ان باتوں کی وضاحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ اپنے پیاروں کو دے دیں، اللہ اپنے بندوں کو اگر طاقت دیتے ہیں، تو خضر علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، میری کوئی طاقت نہیں ہے،
یہ کام جتنے میں نے کیے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے کیے ہیں، اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اللہ کی طاقت کے ساتھ کیے ہیں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق وقت کے نبی ہیں، وہ خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، تو یہ بات بھی اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کوئی غیب کا علم نہیں تھا، خضر علیہ السلام کے متعلق بھی کوئی غیب کا علم کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی وہ نہیں تھا۔ اب یہ قرآن جو وضاحت کر رہا ہے صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم سمجھ لیں، ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اللہ کے پاس سوا کوئی کار ساز نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، ایک اکیلی ذات ہے۔ اللہ پاک نے یہ ساری باتیں اس لیے وضاحت کے طور پر بیان فرمائی ہیں کہ یہ سارے اللہ کے بندے جو تھے یہ بھی یہی کہتے رہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت اپنی نہیں ہے، ہمارے اختیار اپنے نہیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرواتا ہے۔ اللہ پاک جو سنا جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے وما علینا الا البلاغ المبین۔